بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے، مکمل سنیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ حاتم تائی کی بیٹی صفانہ جب گرفتار ہوئی تو قیدیوں میں موجود تھی۔ ان کا قد لمبا، آنکھیں بڑی تھی۔ قیدیوں کے درمیان کھڑی ہوئی تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے، مگر جب اس نے بات کی تو گفتگو میں بھی ایسی مٹھاس اور نرمی تھی کہ لوگوں کو اس کی خوبصورتی بھی بھول گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میرا سفیر غائب ہے، مجھے چھوڑ دیں اور عربی قبائل کے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ ہونے دیں۔ میں اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی ہوں۔ میرے والد کو نیک خصلتیں پسند تھیں، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، بے لباسوں کو کپڑا دیتے تھے، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد کون ہیں اور تمہارا سفیر کون ہے؟ نے جواب دیا کہ میرے والد حاتم بن عبداللہ الطائی ہیں اور میرا سفیر میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفانہ، تم نے جو صفات بیان کی ہیں یہ مومنوں کی ہیں۔ پھر انہوں نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے اپنے والد کی عزت کی وجہ سے چھوڑ دو، کیونکہ وہ نیک اخلاق کے شیدائی تھے۔ صفانہ نے کہا اور میرے قبیلے کے لوگ اور قیدی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قبیلے والوں کو بھی اس کے ساتھ والد کی عزت کی خاطر چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ 3 افراد پر رحم کرو، ان کا حق ان پر رحم کیا جائے، اور معزز شخص جسے ذلت دی گئی ہو، وہ مالدار جو غربت میں چلا گیا ہو، اور وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ضائع ہو رہا ہو۔ جب صفانہ نے یہ عالی اخلاق دیکھے تو پورے اعتماد کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، اور قبیلہ بھی اس کا مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تئی کے تمام مال غنیمت واپس کر دیے۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو صفانہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے باقی مرد اور خاندان مسلمان فوجوں کے خوف سے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو انہیں جان و مال کی حفاظت کی ضمانت ہو جائے تو وہ نیچے آ کے مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ اپنے خاندان کا ایک ایسا شخص بھیجوں گا جو میری طرف سے دعوت دے گا۔ اس طرح انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کہ وہ شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن طالب۔ ابھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ صفانہ کے لیے ایک سواری تیار کی جائے جس پر وہ عزت کے ساتھ بیٹھے اور اپنے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ روانہ ہو جائے، اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ان کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو علی بن ابی طالب نے بلند آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفاظت کا پیغام سنایا۔ تئی قبیلہ کے پیادے سوار گروہ در گروہ نیچے اترنے لگے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی بچوں اور مال و متاع کو دیکھا تو رونے لگے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور کلمہ شہادت ادا کیا۔ اس کے بعد صفانہ نے اپنے بھائی عدی کو پیغام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر بھی کیا۔ اس نے انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی۔ عدی فوراً مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور اپنے قبیلے میں عزت کے ساتھ واپس لوٹے۔ سبحان اللہ، کیا اعلیٰ اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ والد یا والدین صرف انسان کے لیے وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے، وہ اپنے نام کی عزت بھی چھوڑتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کے نام کی عزت کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو جو دنیا میں ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو وفات پا چکے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔